السلام علیکم، نعمان حیدر آفیشیل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر۔ آج ہم بات کرتے ہیں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سی ڈی اے کا جو ڈائریکٹریٹ آف بلڈنگ کنٹرول ہے، انہوں نے چک شہزاد میں ایک فارم ہاؤس سیل کیا ہے اور وہاں پر جو انکروچمنٹ کا جو کی کارروائیاں کرتے ہوئے آپریشن بھی کیا ہے اور توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ چک شہزاد کا جو فارم ہاؤس نمبر 71 ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اعظم سواتی ان کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کے اس پہر جو سی ڈی اے کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ گھر کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس ٹائم آپریشن کرنے کا کیا مقصد ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں کہ جو سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ناصر جمیل بٹ، ان کو یقینی طور پر جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں کیپٹن عثمان، انہوں نے احکامات جاری کیے ہوں گے، کیونکہ ذاتی کیپیسٹی میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ ذاتی کیپیسٹی میں کسی ایک ڈائریکٹر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا جو گرینڈ قسم کا آپریشن کر سکے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو دو وزرائے اعظم وزیر اعظم شہباز شریف اور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے درمیان جو نوک جھوک ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو پرائس ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب کو جو ہے وہ سینٹورس ان کا جو نجی ایک پلازا ہے اس کو سی ڈی اے کی جانب سے سیل کر دیا گیا، لیکن عوام کے پرزور احتجاج کے بعد جو ہے اور کاروباری لوگوں کے احتجاج کے بعد اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ رات کے اس پہر جو ہے وہ سی ڈی اے کے جو تمام بائی لاز ہیں، بلڈنگ بائی لاز، حالانکہ جو بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیاں ہیں وہ پورے اسلام آباد میں ہیں، اور فارم ہاؤسز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ انکروچمنٹس ہیں اور جو بلڈنگ بائی لاز کی سویئر وائلیشنز ہیں۔ یہ جو فارم ہاؤسز ہیں یہ پھلوں وغیرہ کے لیے اور مختلف جو آپ کہہ لیں کہ ایگریکلچر کے لیے دیے گئے تھے، تو یہاں پر فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایک کے خلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، اور اس انتقامی کارروائی کے پیچھے کون ہے؟ ٹھیک ہے، کیا موجودہ حکومت ہے یا اس سے قبل جو اعظم سواتی ہیں ان پر جیسا کہ مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے، بلوچستان میں، سندھ میں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے بھی وہ جیل رہ کر آئے۔ تو خیر یہ والا جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا پولیٹیسائزڈ ہے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو انتقامی کارروائی جو کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کس طرح کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فوج کے سپہ سالار، سابق سپہ سالار کے حوالے سے اعظم سواتی نے جو باتیں بھی کی ہیں اور جو الزامات بھی لگائے ہیں کرپشن کے، اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو اداروں کی جانب سے جو اختیارات کا ناجائز استعمال اور اس طرح سے عوام کو ایک اچھا میسج نہیں جا رہا۔ اب آپ دیکھیں تو ملک کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اور اوورآل ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا، موجودہ حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یقینی طور پر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے فوج کا وہ سارا تبدیل ہو چکا ہے، نئے آرمی چیف نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے اور بڑے عہدوں پر جو ہیں وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا وہ چل رہا ہے۔ پہلے بھی جو چیزیں چل رہی تھیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اوورآل جو نظام کو چلانے کے لیے چل رہی تھی، لیکن اس میں جو موجودہ گورنمنٹ کا رول بنتا ہے وہ ان کو یقینی طور پر وہ جو 90s کی جو پولیٹکس تھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اس طرح کی مثالیں نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں جو انتقامی کارروائیاں کی مختلف پولیٹیشنز کے، اپوزیشن کے جو سیاستدانوں کے خلاف، وہ بھی یقینی طور پر جو ہے وہ قابل مذمت ہیں۔ لیکن آج کا جو واقعہ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو رات کی اس تاریکی میں اس طرح کی انتقامی کارروائی کرنا اور اس میں جو سی ڈی اے کو استعمال کرنا، سی ڈی اے کا ڈائریکٹریٹ آف بلڈنگ کنٹرول، اور اس کے بعد جو چیئرمین سی ڈی اے کے یقینی طور پر ان کے نوٹس میں ہوگا، اسی طرح جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس معاملے کو۔ دیکھیں یہ انتقامی جو کارروائیاں ہیں یہ یقینی طور پر یہ سیاستدانوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے۔
تو اس پہ جو ہے وہ سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اوورآل جو ہے ہم اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا جو تعین ہے وہ صحیح انداز میں کر سکیں. بہت شکریہ.